کا جواب نہ میں ہوگا، کیونکہ خنزیر کو اللہ نے بالکل حرام قرار دیا ہے، اس لیے کوئی بھی مسلمان اسے کھانا تو دور اس کے پاس جانا بھی پسند نہیں کرے گا۔ لیکن ناظرین، افسوسناک طور پر کہنا پڑ رہا ہے کہ آج محض ہندوستان اور پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بسنے والے کروڑوں مسلمان مختلف شکلوں میں بڑے شوق سے خنزیر کو اپنی روزمرہ خوراک کا حصہ بنا چکے ہیں۔ آج کی تہلکہ خیز ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اور کون کون سی چیزوں میں سور کی چربی کو ملایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ہم کیسے پہچان کر سکتے ہیں کہ جو ہم پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں اس میں سور کا استعمال کیا گیا ہے یا نہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم نوڈلز کی بات کرتے ہیں، جو موجودہ دور میں بچوں سمیت بڑوں کی بھی پسندیدہ غذا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نوڈلز کھانے سے آپ یا آپ کے بچے شدید بیمار پڑ سکتے ہیں، کیونکہ ان میں MSG نامی ایک ایسا کیمیکل ملایا جاتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سور کی چربی سے لیا جاتا ہے۔ اس کیمیکل کو استعمال کرنے سے نوڈلز کی زندگی کو بڑھایا جا سکتا ہے، حالانکہ اس کام کے لیے مکئی یا پھر سٹارچ کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ سور کی چربی انتہائی سستی ہوتی ہے، اس لیے سٹارچ کے بدلے میں اس کا فائدہ لیا جاتا ہے۔ یاد رہے، اس کیمیکل سے پیٹ میں درد، سر میں درد، معدے میں جلن یا اس جیسی کئی اور بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ نوڈلز کو بنانے کے طریقہ کار کی بات کریں تو سب سے پہلے ایک بڑے رولر میں آٹے اور میدے کو ملایا جاتا ہے، جس کے بعد اس میں مختلف قسم کے مسالے اور کیمیکل ملائے جاتے ہیں جن میں MSG کیمیکل بھی شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان تمام چیزوں کو مکس کر لیا جاتا ہے اور پھر آٹے کی طرح گوندھ کر باریک باریک ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد اسے پکایا جاتا ہے اور پھر سب سے آخر پر اسے پیک کر کے بیچ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد کرکرے کی بات کریں تو اس میں بھی بہت سے کیمیکلز کے ساتھ ساتھ وہی MSG کیمیکل بھی ملایا جاتا ہے۔ اس کے بنانے کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے مکئی کا آٹا اور دوسرے کئی طرح کے اسپیشل پروڈکٹس ملائے جاتے ہیں، جس کے بعد ان چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے پکایا جاتا ہے اور پھر اسے کرکرے کی شکل میں کاٹ کر سب سے آخر پر مسالہ لگا دیا جاتا ہے اور پھر اسے پیک کر کے مارکیٹ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ ہم سب کی پسندیدہ چاکلیٹ ڈیری ملک بھی اب حرام چیزوں سے محفوظ نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ پروڈکٹ ہے جو ہر شخص بہت شوق سے کھاتا ہے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اس چاکلیٹ میں بھی سور کی چربی ملائی جا رہی ہے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے میکنگ پروسیس سے سور کی چربی نکال دی جائے تو اسے بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ ناظرین، یہ تمام باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، بلکہ کچھ عرصہ قبل ملائیشین حکومتی نمائندوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ مسلمانوں میں حلال کھانے کی اہمیت سے آگاہ ہونے کے باوجود برطانوی کمپنی کیڈبری نے مبینہ طور پر اپنی 2 قسم کی چاکلیٹ میں سور کے اجزاء کی آمیزش کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ ملائیشیا نے اس انکشاف کے بعد برطانوی کمپنی کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے NGO صدر نے کہا کہ کیڈبری کی 2 مصنوعات میں سور کا DNA ملا ہے، جو کہ مسلمانوں کے لیے ہاتک امیز بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمپنی کو مسلمانوں کی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور اس قسم کی پروڈکٹس بنانی ہی نہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ ملائیشیا کی وزارت صحت نے جب کیڈبری کمپنی کی چاکلیٹ، ڈیری ملک ہیزل نٹ اور ڈیری ملک روسٹ آلمنڈ کا ٹیسٹ کیا تو ان میں سور کے DNA کا انکشاف ہوا۔ لہٰذا اس انکشاف کے فوری بعد ملائیشیا کے اسلامی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے مذکورہ پروڈکٹ کا حلال غذا کا سرٹیفکیٹ منسوخ کر دیا۔ ناظرین، دراصل یورپ اور امریکہ کی تمام ملٹی نیشنل کمپنیاں جو دنیا کے تمام بڑے بڑے ملکوں میں اپنا کاروبار چلا رہی ہیں اور اپنی مصنوعات کے ذریعے ہر جگہ مارکیٹ پر چھائی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، یہ تمام کمپنیاں یہودیوں کی ملکیت ہیں، جو ایک منصوبہ بند سازش کے تحت دنیا بھر کے مسلمانوں کو کھلم کھلا سور یعنی خنزیر کی چربی کھلا رہی ہیں۔ بسکٹ اور کیک سمیت بیشتر بیکری اشیاء مثلاً ٹوتھ پیسٹ، شیونگ کریم، چنگم، چاکلیٹ، ٹافی اور کارن فلیک، نیز ڈبہ بند چیزوں میں ڈبہ بند پھل اور پھلوں کے رسوں کے علاوہ ملٹی وٹامن کی گولیوں سمیت بیشتر ایلوپیتھک دواؤں کے ٹانکوں میں بھی دیگر اجزاء کے علاوہ جو چیز لازماً شامل ہوتی ہے وہ خنزیر کی چربی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف فرانس میں 42,000 کی تعداد میں خنزیروں کے فارم ہیں جہاں خنزیروں کی پرورش اور دیکھ بھال ہوتی ہے۔ چونکہ سور کے جسم میں چربی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے آج سے 60 سال پہلے تک فرانسیسی کمپنیاں اس چربی کو جلا کر ضائع کر دیتی تھی، لیکن پھر جب یہ کمپنیاں رفتہ رفتہ یہودیوں کے زیر انتظام یا ان کی ملکیت میں آئیں تو دولت کے لالچی ان یہودیوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد خنزیر کی چربی کو صابن بنانے میں استعمال شروع کر دیا اور بعد میں شیونگ کریم میں اس کی آمیزش ہوئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد خواتین کے افزائش حسن کے سامان جیسے بیوٹی کریم اور نیل پالش وغیرہ میں خنزیر کی چربی پگھلا کر ملائی جانے لگی اور ٹوتھ پیسٹ میں بھی اس حرام چیز